السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبیح کون ہیں؟ تورات اگرچہ یہودیوں کی عدم احتیاط، اغراض ذاتی اور زمانہ کے انقلابات سے سرتاپا مسخ ہو گئی ہے، اور خصوصاً پیغمبر محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات اور تلمیحات تھی، یہود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ تاہم حقائق کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں گوہ تصریحاً سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبیح ہونا لکھا ہے، لیکن متاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبیح نہ تھے۔ امور ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ شریعت سابقہ کی روح سے قربانی صرف اس جانور یا آدمی کی ہو سکتی تھی جو پہلونٹا بچہ ہو۔ اسی بنا پر حابیل نے جن مینڈوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹے بچے تھے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشاد فرمائے، وہاں فرمایا کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ اللہ کے لیے ہے۔ پہلونٹے بچے کی افضلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتی۔ تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک محبوبہ ہو اور دوسری غیر مرغوبہ، تو فضیلت اسی اولاد کو ہوگی جو پہلونٹی ہو، گو وہ غیر مرغوبہ سے ہو، کیونکہ وہ اس کی پہلی قدرت ہے اور اسی کو اولاد اولین ہونے کا حق ہے۔ جو اولاد اللہ کو نظر کر دی جاتی تھی، اس کو باپ کا ترکہ نہیں ملتا تھا۔ تورات میں ہے کہ تب خدا نے لاوی کی اولاد کو اس لیے مخصوص کر لیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور تاکہ خدا کے آگے کھڑا ہو، تاکہ وہ خدا کی خدمت کرے اور اس کے نام سے آج تک برکت لے۔ یہی وجہ ہے کہ لاویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی اور حصہ اور ترکہ نہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔ جو شخص خدا کی نظر کر دیا جاتا تھا، وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈاتا تھا، جس طرح آج حج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈاتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، اور اس کے سر پر استرا نہ پھیرا جائے، کیونکہ یہ بچہ خدا کے لیے نذر کیا جائے گا۔ جو شخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا، اس کے لیے خدا کے سامنے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جو اکلاتا ہو اور محبوب ہو۔ اب اصل مسئلے پر غور کریں، لیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قربانی کرنا اور اللہ پر نظر چڑھانا ایک بات تھی، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بچے کو فلاں معبد میں قربانی چڑھا دو، تو اس کی معنی یہ تھی کہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت کے لیے گھر سے الگ کر دیا جائے، لیکن یہ لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے۔ تورات میں اللہ کی زبان سے مذکور ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لو اور ان کو خدا کے سامنے پیش کرو کہ خدا کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور یہ لوگ دو گائیوں کے سر پر ہاتھ رکھیں جو قربانی کی جائیں۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس سے بھی یہی مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا اور اس لیے بینہ اس کی تکمیل کرنی چاہی، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا،
اس بنا پر حضرات ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا اور جو شرط قربانی کی تھی قائم رکھی۔ بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ اس بنا پر سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے بیٹے نہیں ہیں، اور چونکہ قربانی کے لیے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے، اس لیے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام ترکہ دیا، بخلاف اس کے کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ کو صرف پانی کی ایک مشک دے کر رخصت کیا۔ یہ اس بات کا قطعی قرینہ ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی یعنی معبد پر نظر نہیں چڑھایا تھا۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں مدت تک یہ رسم قائم رہی کہ لوگ سر کے بال نہیں منڈاتے تھے۔ حج میں احرام کے زمانے تک جو بال نہیں منڈاتے، یہ اسی سنت اسماعیلی کی یادگار ہے۔ جو الفاظ قربانی اور نذر چڑھانے کے لیے ملت ابراہیم میں استعمال کیے جاتے تھے، وہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، نہ کہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تورات میں ہے کہ خدا نے جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ تورات میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، سامنے زندہ رہنا انہی معنوں میں ہوا ہے۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھے۔ تورات جو تمام تر سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرفہ داستان ہے، اس میں سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازی خصائص بیان کیے ہیں یہ ہیں کہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وعدہ اور عہد کا مظہر ہے، اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر خدا نے ان کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے، سماع اور عیل۔ سماع کے معنی سننے کے ہیں اور عیل کے معنی خدا کے ہیں، یعنی خدا نے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سن لی۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا نے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ غرض چونکہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ محبوب ترین بیٹا ہو، اس لیے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذبیح ہو سکتے ہیں، نہ کہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ خدا نے بشارت دی تو ساتھ ہی یہ بھی بشارت دی کہ اللہ اس کی نسل سے ابدی عہد باندھے گا۔ تورات میں ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ بلکہ تیری بیوی سارہ تیرے لیے ایک بیٹا جنے گی اور اس کا نام اسحاق رکھے گا، اور اللہ ابدی عہد اس کی نسل سے قائم کرے گا۔ بحوالہ تورات تکوین اصحاح 17 یا 18۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتے نے ندا دی کہ ہاتھ کو روک لے تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے کہ خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا، اللہ تجھ کو برکت دے گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دے گا۔ بحوالہ تورات تکوین اصحاح 22 آیا 15۔
اب غور کرو کہ خدا نے جب سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ اس کی نسل قائم رکھے گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس وقت تک سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا حکم ہوتا، لیکن سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبیح تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہو جاتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اکبر اولاد تھے، محبوب تر تھے، قربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے۔ قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئی۔ تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ سید ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اس لیے اس بیٹی کی کثرت نسل کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ کثرت نسل اسی قربانی کے سلسلے میں تھی۔ اسی لیے ذبیح سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیر نسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا، جو کسی انعام و صلہ کے معاوضہ میں نہ تھا۔ مقام قربانی۔ تورات میں قربانی گاہ کو جو موقع بتایا ہے وہ مریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی گئی، لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلید کی ہے۔ سر اسٹانلی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریہ کا پہاڑ نہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کی گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے، اور اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ غالباً یہ مقام جزیریم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربانی گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ موریہ کے تعین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے دعویٰ غلط ہے، باقی یہ امر کہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے، اس کی تحقیق آگے آتی ہے۔ موریہ کی تعین میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس نے ایک اور اختلاف پیدا کر دیا، یعنی یہ کہ یہ لفظ کسی مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے۔ بہت سے مترجموں نے اس کو ایک مشتق لفظ سمجھا اور اس لیے اس کا ترجمہ تورات کے بعض نسخوں میں بلوتات عالیہ اور بعض میں زمین بلند اور بعض میں مقام الرویہ کیا، لیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا نام سمجھا اور اس لیے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ بحال خود رہنے دیا، لیکن امتداد زمانہ اور بے پرواہی سے لفظ کی حیت بدل گئی، یعنی مرویہ کا مورا ہو گیا، خصوصاً اس وجہ سے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا املا قریب قریب ہے۔ مورا کی نسبت تورات میں تصریح ہے کہ عرب میں واقع ہے۔ تورات میں ہے کہ اور مدیانیوں کی فوج شمال کی جانب مورا کی پہاڑی پر وادی میں تھی۔ مدیان عرب میں واقع ہے۔ تمام واقعات اور قرائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ مورا نہیں ہے بلکہ مروہ ہے، جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب صحیح کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عرب کی روایات، قرآن مجید کی تصریح، احادیث کی تعین، تمام چیزیں اس قیاس سے اس قدر مطابق ہوتی جاتی ہیں کہ اس قسم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربانی گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منع میں ہوتی تھی۔ عہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منع میں ہوتی تھی، جو مکہ سے 3 میل پر ہے۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنی چاہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے، قربانی جو کہ کعبہ میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے،
منا نہیں، لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبہ کے حدود کو منا تک وسعت دے دی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔